اب وقت ہوا ہے سیکھنے کا، جو ہم علماء کرام سے سیکھتے ہیں اور روز ایک موضوع ان کے سامنے رکھتے ہیں. اس موضوع سے متعلق ہمارے سوالات آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور علماء کے جوابات ہوتے ہیں. میں علماء کرام کا تعارف کراتا چلو. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری ہر دل عزیز شخصیت ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف عالم دین ہیں اور ساتھ ساتھ روحانی اسکالر بھی ہیں مولانا آغا جعفر رضالوی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج؟ آج دونوں براؤن ماشاءاللہ. جی محبتیں ہیں یہ تو ہماری. ہاں یہ بڑا کو یہ محبت ہے ماشاءاللہ. کنٹراسٹ بھی ضروری ہے نا. جی جی. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ ثروت عسکری صاحبہ. السلام علیکم. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں خیریت سے ماشاءاللہ. اچھا آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ اسلام جو ہے وہ تلوار سے نہیں بلکہ اخلاق سے محبت سے پھیلا ہے. تو میں ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب ہی سے آغاز کرتا ہوں کہ کس طرح سے یہ ممکن تھا کہ دنیا میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ ہر چیز زور زبردستی کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور آج لوگ اسلام کے معاملے میں پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، زور زبردستی سے پھیلا ہے. اسلام کردار اور اخلاق سے کس طرح سے پھیلا، یہ ذرا آپ تھوڑا سا بیان فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. بڑا اہم آپ کا موضوع ہے، اس لیے کہ آج ہمیں مطعون کیا جاتا ہے، بلیم کیا جاتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ سخت گو لوگ ہیں، جنگجو لوگ ہیں، دہشت اور وحشت اور فسطائیت پھیلاتے ہیں. حالانکہ میں نے اپنی شعوری زندگی میں مسلمانوں کو مرتے ہوئے دیکھا، مسلمانوں کو مظلوم دیکھا، مسلمانوں پر ظلم ہوتے دیکھا. لیکن جب اسلام کی بات آتی ہے تو ہم تو فرحان بھائی اس نبی کے ماننے والے ہیں، اس عظیم حاکم کے ماننے والے ہیں جس نے روتوں کو ہنسایا ہے، جس نے گالیاں دینے والوں کو دعائیں دی ہیں، جنہوں نے پتھر مارنے والوں پر پھول نچھاور کیے ہیں، اور جنہوں نے کچرا پھینکنے والوں میں پھول تقسیم کیے ہیں. ہم تو ان نبی کے ماننے والے ہیں، اس عظیم حکمران کے ماننے والے ہیں جس نے کسی سے کچھ نہیں چھینا، سب کو عطا کیا ہے. ہم اس نبی کے ماننے والے، اس عظیم حاکم کے ماننے والے ہیں جنہوں نے نپولین کی طرح، چنگیز خان کی طرح، ہٹلر کی طرح اور دیگر وارئرز کی طرح لوگوں کی گردنوں کاٹ کر مینارے نہیں بنائے، بلکہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جنہوں نے جھکے ہوئے سروں کو فخر سے بلند کر دیا اور ایک خدا کی بارگاہ میں لا کر جھکا دیا. ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے دشمن کو نہیں مارا، دشمنی کو مارا. He never killed the enemy, rather he killed the enmity. آج دنیا کیا کر رہی ہے؟ دشمن کو مار رہی ہے، دشمنی بڑھ رہی ہے. آپ دیکھیے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، دشمنوں کو مارو، دشمنی بڑھ رہی ہے. رسول اللہ نے دشمنوں کو امان دی ہے اور ان کے دل مسخر کیے ہیں. آپ کی حکومت لوگوں کی گردنوں پر نہیں تھی، آپ کی حکومت لوگوں کے دلوں پر تھی، اور جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. تو ہمارے نبی کا یہ اسوہ ہے. آپ نے فرمایا انما انا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تو ادھورے اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے آیا ہوں. لہذا جب اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کی برکتیں ہیں، اس لیے کہ جو صدیوں کے ساتھ ذہنوں کو بند کر دیا گیا تھا، جو پرشین ایمپرر، جو بیزنٹائن کنگز گلیڈیٹر بنا کر لوگوں کو غلام بنا لیا تھا، لوگوں کے ذہن بند کر دیے، ترقی کے راستے مفقود کر دیے تھے، رسول اللہ کی تلوار نے ان بند ذہنوں کو آزادی دلوائی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوچنے کا ماحول عطا فرمایا. اور جب اسلام کی بات آئی تو اخلاق سے، درگزر سے، عفو و کرم سے اسلام کو پھیلایا. لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی کسی کو اسلام میں داخل نہیں کر سکتا. یہ اسلام کی بنیادی اور اولین ٹیچنگز ہے. لہذا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان سوچنے کا اور مساوات کا ماحول پیدا کیا، اور اس کے بعد اسلام پھیلایا تو اپنے اخلاق سے پھیلایا. ہاں جب تلوار کی بات کرتے ہیں تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اخلاق سے پھیلایا، اور تلوار اٹھائی ہے تو ہمیشہ اسلام کو بچانے کے لیے اٹھائی ہے، اسلام کو پھیلانے کے لیے نہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں. جنگ کا موقع ہے، دیکھیے امن کی بات نہیں ہو رہی، ایک کسی ٹیچنگز کی انسٹیٹیوشن کی بات نہیں ہو رہی، پریچنگ کی بات نہیں ہو رہی، جنگ کا موقع ہے، بیٹل فیلڈ ہے. وہاں پر رسول اللہ کے منظور نظر صحابی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما قبیلہ جوہینہ کی طرف بھیجے گئے. آپ کو تلوار ہو رہی ہے، دو بدو لڑائی ہو رہی ہے، آپ کی تلوار اٹھی، اور جب وہ مخالف تھا مغلوب ہونے لگا تو اس نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا، لیکن تلوار اٹھ چکی تھی.
حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ ایسا موقع تھا، کلمہ پڑھ لیا، میری تلوار نہیں رکی، تو آپ نے 3 مرتبہ کہا کہ تم نے کلمے کے باوجود اس پر تلوار چلائی؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ، اس نے کلمہ دل سے تھوڑی پڑھا تھا، اس نے تو جان بچانے کے لیے پڑھا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ اے اسامہ، کل اگر وہ کلمے کی ڈھال لے کر آ گیا تو تم اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو؟ 3 مرتبہ آپ نے یہ کہا۔ لہٰذا میں کہنا چاہوں گا، حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو اپنے اخلاق سے پھیلایا۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں، بتائیے انڈونیشیا میں کون سی اسلامی فوج گئی؟ ملیشیا میں کون سی گئی؟ 35 کروڑ مسلمز آر دیئر ان دا ملائی نیشنز۔ افریقہ میں کون سی اسلامی فوج گئی؟ امریکہ میں، نارتھ امریکہ میں کون سی اسلامی فوج؟ یہاں اسپین میں 800 سال مسلمان حکومت کرتے رہے، اگر تلوار کی زور سے پھیلایا جاتا ایک بھی نان مسلم نہ ہوتا۔ اسی طریقے سے انڈیا میں 1000 سال تک رہے، آج بھی 17% پیپلز آر دا نان مسلمز۔ اگر اسلام تلوار سے پھیلتا تو ہر طرف اسلامی اسلام ہوتا، جھکے ہوئے سر ہوتے۔ لہٰذا اسلام نے تو جھکے ہوئے سو اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کے سامنے فخر سے بلند کیا، اللہ کی بارگاہ میں جھکا۔ واہ واہ، بہت خوبصورت، بہت خوب۔ اچھا سرورت عسکری صاحبہ یہ بتائیے، ابھی اسی بات کو آگے لے لیتے ہیں، تو پھر وہ کون لوگ ہیں جو اسلام کا نام استعمال کر کے اور لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ اب واقعہ کربلا ہی موجود ہے، قرآن ادھر بھی پڑھا جا رہا تھا، قرآن ادھر بھی پڑھا جا رہا تھا، نماز ادھر بھی ادا ہو رہی تھی، نماز ادھر بھی ادا ہو رہی تھی، لیکن دین یہاں تھا نواسہ رسول کے پاس، حق اور صبر یہاں تھا، حق اور صبر یہاں تھا۔ تو جی آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو اور تمام عالم اسلام کو، جہاں تک آپ کے ناظرین ہیں، ان سب کو ماہ رمضان مبارک کی مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں۔ اور اسلام نے ہم سب کو سب کے حقوق کے بارے میں بتایا، یعنی والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، یہاں تک کہ مسافرت کے حقوق بھی۔ آپ کبھی سفر حج کرتے ہیں، سفر زیارت کرتے ہیں، تو جن کے ساتھ آپ نے وہ سفر کیا ہے تو اس کے بھی حقوق ہوا کرتے ہیں۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جب کہ وہ خلیفۃ المسلمین تھے اور شہر کوفہ آپ کا دارالسلطنت تھا، تو روایت یہ کہتی ہے کہ آپ کسی کام سے شہر کوفہ سے باہر نکلے۔ اچھا، راستے میں ان کو ایک غیر مسلم مسافر مل گیا جو کہ آپ کو پہچانتا نہیں تھا کہ خلیفۃ المسلمین ہے۔ اب آج کل کے بچوں کے سامنے جب یہ باتیں کی جائے تو وہ بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ ان کی رعایا میں تھا مگر وہ ان کو پہچانتا نہیں تھا، اس لیے کہ آج کل کے بچوں نے آج کل کے حکمران دیکھے ہیں مگر وہ حکمران ہی کچھ اور تھے۔ تو شہید مرتضیٰ مطہری نے اس روایت کو لکھا ہے، انہوں نے نہیں لکھا کہ وہ جو شخص تھا وہ عیسائی تھا، نصرانی تھا، لادہریہ تھا، لامذہب تھا، کیا تھا، کچھ نہیں لکھا، بس انہوں نے کہا کہ وہ غیر مسلم تھا اور وہ علی کو پہچانتا نہیں تھا۔ اب دونوں نے پوچھا کہ کس کی کون سی منزل ہے، اور معلوم یہ ہوا کہ ایک دوراہا ایسا آنا ہوتا ہے کہ جس کے اوپر وہ غیر مسلم مسافر اپنے راستے پہ چلا جائے گا اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے راستے پہ چلے جائیں گے۔ اور جب وہ دوراہا آیا اور جب مولا کائنات اپنے شہر کوفہ کی جانب روانہ ہو گئے اور وہ غیر مسلم جو مسافر تھا، نوارد مسافر تھا، وہ اپنے راستے پہ چلا گیا، تھوڑی دیر اسے محسوس ہوا کہ جیسے پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ اس نے جو پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ مولا کائنات کو پہچانتا نہیں تھا۔ اس نے دیکھا کہ مولا کائنات پیچھے آ رہے ہیں، اس نے کہا کہ ہم نے مصافحہ بھی کیا تھا، معانقہ بھی کیا تھا، آپ پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ تعلیم دی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ مسافرت اختیار کرو تو مسافرت کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ تھوڑی دور سفر اختیار کرو اور اس سے پوچھو کہ اس کے پاس ذات راہ ہے کہ نہیں ہے۔ تو وہ جو غیر مسلم تھا وہ سر جھکا کر کہنے لگا کہ یقیناً تمہارے پیغمبر اکرم کی یہی تعلیمات تھی جن کی بنا پر اسلام روز افزوں ترقی کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ ایک مرتبہ کسی کام سے شہر کوفہ میں آیا تو اس نے دیکھا کہ وہی اس دن کا مسافر، وہ مولا کائنات کو پہچانتا نہیں تھا، اس نے دیکھا کہ وہ تختے کوفہ پر موجود ہیں اور خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں، تو وہ کلمہ پڑھا اور قبول اسلام کر لیا۔ تو مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، اسلام محمد اور آل محمد کے اعلیٰ اخلاق سے پھیلا ہے۔ اور میں اس شعر کو بالکل اس سے ایگری نہیں کرتی کہ دہر تو دہر دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یقیناً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اتنی تھی کہ جس کی بنا پر مذہب اسلام یوں روز افزوں کر رہا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ آغا جعفر ازالوی صاحب۔
تاریخ پہ ظاہر ہے آپ کی نگاہ ہے. طائف کے مقام پر طائف کا جو واقعہ ہوا جس پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا گیا، ان کو اذیت دی گئی، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا رہا؟ یہیں سے پوری دنیا کو واضح ہو جائے گا. گو کہ واضح ہم سے کیا ہوگا، تاریخ پر آیا ہے میرے پیارے آقا کا کردار کیا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا حصہ اس میں شامل کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اکراہ فی الدین. دین میں جبر نہیں ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف کی بستی میں جاتے ہیں اور اس پہاڑی پہ کھڑے ہوتے ہیں اور پیغام حق پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ پر پتھر برسائے جاتے ہیں، اور ایک کافر نے پتھر آپ کی پیشانی اقدس پہ رسید کیا. اللہ. تو پیشانی اقدس سے خون جاری ہوا. وہ خون مقدس جب طائف کی پہاڑی پہ گرتا ہے تو آواز قدرت آتی ہے، حبیب اگر تو چاہے اس بستی کو نیست و نابود کر دوں، اس بستی کو تباہ و برباد کر دوں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، مالک آپ نے مجھے رحمت للعالمین کا تمغہ اور تاج دیا ہوا ہے. سبحان اللہ. میں رحمت بن کے آیا ہوں. مجھے دوستوں کے لیے بھی رحمت رہنے دیجئے، مجھے دشمنوں کے لیے بھی رحمت رہنے دیجئے. دیکھیے ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ کربلا میں قرآن بھی پڑھا جا رہا تھا، نمازیں بھی پڑھی جا رہی تھی. ادھر سید الشہداء کے خیام میں قرآن کی تلاوت اور نمازیں، تو یہ وہاں پہ کیا تھا؟ دیکھیے علامہ اقبال نے کہا ہے، زبان کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. بھائی جان بے شک کلمہ تھا، قرآن تھا، نمازیں تھیں، مگر معرفت نہیں تھی. کلمہ ہے معرفت کے ساتھ، دین ہے معرفت کے ساتھ. اگر دین میں معرفت نہیں ہے تو وہ دین نہیں ہے. معرفت حاصل ہوتی ہے کربلا کے میدان میں. حضرت حر کو وہ جب وضو کرنے کے لیے فرات پہ جاتے ہیں اور ذہن میں خیال آتا ہے، تصور آتا ہے، ارے نماز تو میرے رسول خدا سے سیکھی، اور ظلم ان کی اولاد پہ بھی کر رہا ہوں، راستہ روکا امام حسین کا، پانی بند کروانے میں میرا مشورہ ہے، یہاں سے فرات سے خیام اٹھوانے میں میرا مشورہ ہے، اور نماز پڑھوں گا، نہ میرا یہ وضو صحیح ہے نہ میری یہ نماز صحیح ہے. اب اس کو معرفت حاصل ہوئی تو خیام میں آیا اور رو رہا ہے، اور اپنی بیٹیوں سے کہتے کہ یہ میرے سر سے دستار اتارو اور میری آنکھوں پہ باندھ دو اور میرے ہاتھ بھی باندھ دو اور مجھے وہاں لے جو جہاں نواسہ رسول ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں، علی مرتضیٰ کے نور عین ہیں، سید. تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس اس کا بڑا بیٹا علی ابن حر لے کے آتا ہے، اور ادھر حضرت عباس سے علمدار تلوار کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حر آ گیا. اور حضرت امام حسین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں اتنے بڑے گناہگار کے لیے؟ فرماتے ہیں عباس رک جاؤ، میرا بھائی آ گیا، میرا مہمان آ گیا. اور حضرت امام حسین کے سامنے وہ یوں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے اور کہتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اے امت کو بخشوانے والی ماں کے فرزند حسین مجھے معاف کر دیجیے. امام حسین آگے بڑھتے ہیں اور اس کو گلے سے لگاتے ہیں، اور جب خیام میں شور مچتے کون آ گیا؟ کہا حر آ گیا. تو بی بی سیدہ زینب اون محمد سے کہتی ہیں، اون محمد بیٹا فوراً جاؤ، ایک دائیں کھڑا ہو جائے ایک بائیں کھڑا ہو جائے اور کہو اماں سلام کہتی ہے. بھائی واہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات. یہاں میں بلکہ حسن رضا صاحب کا خوبصورت شعر پیش کروں گا. وہ لکھتے ہیں کہ حر گھیر کے حسین کو لایا تھا کربلا، حر گھیر کے حسین کو لایا تھا کربلا، حر کو حسین گھیر کے جنت میں لے گئے. اسلام دین فطرت ہے. آپ دنیا میں کسی بہت بڑے سائیکارٹسٹ کے پاس چلے جائیں جو ماہر نفسیات ہو اور اس سے سوال کریں کہ کوئی چیز منوانی ہو، ایک جگہ ایک بات کو منوانے کے لیے پیار اور محبت کا استعمال کیا جائے اور ایک جگہ ظلم اور جبر کا استعمال کیا جائے، تو کون سی بات انسان جلدی پک کر سکتا ہے؟ تو یقیناً تمام ماہر نفسیات بھی یہی کہیں گے کہ جو بات پیار سے سمجھائی جا سکتی ہے وہ مار سے نہیں سمجھائی جا سکتی. یہ میں اور آپ اور یہ سائیکارٹسٹ جو علم حاصل کر رہے ہیں میڈیکل کا، یہ تمام علوم میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ہی تو چلیں. تو کیا میرے پیارے آقا کو نہیں پتا تھا؟ یقیناً پتا تھا. اس لیے اسلام تلوار سے نہیں بلکہ پیار اور محبت سے پھیلا ہے. ہم چلتے ہیں اپنے علماء کرام کی طرف. ڈاکٹر جمیل راٹھور ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ جعفر ازالوی صاحب جو روحانی اسکالر بھی ہیں، اور محترمہ ثروت عسکری صاحبہ.
جمیل راٹھور صاحب آپ سے سوال یہی کہ یہ جو شدت پسندی ہے یہ ہمارے اندر کہہ لیں یا ہمارے لبادے میں کہہ لیں یا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو فالو نہیں کر پا رہے اور ہم مسلمان تو کہلا رہے ہیں لیکن ہم بجائے اس کے کہ محبت کا اظہار کریں، یعنی یہ کڑوا سچ تو ہے نا کہ ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ بھی بستے ہیں جو اس بات کو فوقیت دیتے ہیں کہ پہلے ظلم کرو، جبر کرو، ڈنڈے کے زور پر بات کو منواؤ. تو اس شدت پسندی کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے یہ جو شدت پسندی، یہ جو رویہ ہے، کیونکہ یہ اہم سوال تھا جو ہمارے پاس ابھی بریک میں کال پہ آیا تھا. یہ جو ہے نا کہ طاقت کی بنیاد پر، ڈنڈے کی بنیاد پر اپنی منمانی کریں گے، اپنی بات منوائیں گے، یہ انداز یزید کا تو ہو سکتا ہے، نہ رسول اللہ کا ہو سکتا ہے، نہ امام حسین کا ہو سکتا ہے. وہاں پر تو صاحب گردنیں قربان کر دی گئی، وہاں پر تو کوہ جناب استقامت بن گئے. تو یہ اسلام کا نہیں، یہ دنیا کے اندر ہٹلر کا، چنگیز خان کا اور پھر یزید کا، فرعون کا، نمرود کا تو ہو سکتا ہے، ایک مسلمان اور رسول اللہ کے ماننے والے کا نہیں ہو سکتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس طرح گروم کیا کہ وہ تو پے کرے عفو درگزر بن گئے. آپ دیکھیں 13 سال اظہار نبوت کے بعد مکی زندگی میں آپ عہد پڑھاتے رہے، ٹارچر کیا گیا، برننگ کولز پہ لٹایا گیا، تشدد کیا گیا، برداشت. 2 سال جب گزر گئے مدینہ منورہ میں، پھر فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ان اللہ لا يحب المعتدین. کتنی شرائط ہے، ان کو مارو جو تمہیں مارتے ہیں، ولا تعتدوا، لیکن خبردار حد سے نہ گزر جانا. لہٰذا رسول مکرم مدینہ منورہ میں آئے تو آپ نے یہود مدینہ اور عیسائیوں کے ساتھ پیکٹ کیا، ٹھیک ہے نا، پیکٹ آف مدینہ آپ نے کیا. پھر اس کے بعد جو بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع کے یہودی تھے ان کے ساتھ معاہدات کیے. اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں جب فتح مکہ اس معاہدے کو جو کہ کفار کے ساتھ حدیبیہ کے موقع پر ہوا اس کو وائلیٹ کیا گیا، تو رسول اللہ جب فاتح بن کر آتے ہیں تو عجب عالم ہے کہ 10,000 کا لشکر جرار لے کر آ رہے ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں، کسی نے کہہ دیا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے. آپ نے فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت اور عفو درگزر کرنے کا دن ہے. تو رسول اللہ نے صحابہ کرام کو انلائٹنڈ کیا، اہل بیت کو انلائٹنڈ کیا. اس کے بعد دیکھیے جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جو مسلمان سپہ سالار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے امیر، یہ جو کرسچن ہے فلسطین کے مقام پر، انہوں نے کہا کہ جب تمہارا خلیفہ آئے گا، ہم نے محاصرہ کیا ہوا ہے، ہم اندر داخل نہیں ہو پا رہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر تمہارا خلیفہ آ گیا تو ہم ان سے نیگوشیٹ کر کے ہو سکتا ہے یہ چابیاں ان کے حوالے کر دیں. On that time the ruler was the Christians. Jews were expelled out from the territory of the Palestine. ان کو نکال دیا گیا تھا، یہاں پر عیسائیوں کی حکومت تھی. لیکن جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے چلتے ہیں تو ایسے عالم میں ہے کہ کبھی سواری پر خود ہیں، کبھی سواری پر غلام ہے. اور جب فلسطین کے مقام پر داخل ہوتے تو منظر یہ ہے کہ اس شان سے امت کا امام آتا ہے، خود تو پیدل ہیں، سواری پہ غلام نظر آتا ہے. انہوں نے جب یہ دیکھا، کرسچن بڑے بڑے ان کے جو بشپس تھے، انہوں نے جب یہ منظر دیکھا، انہوں نے کہا باخدا ہماری کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ وہ ایسے عالم میں آئے گا، سواری پر غلام ہوگا اور خود مہار تھامے ہوا آئے گا. تو بغیر لڑے انہوں نے چابیاں دے دی. تو اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اور یہ تشدد ہے نا، تشدد یہ اسلام کے اندر امپوز کیا گیا ہے، یہ خارجیت کی صورت میں. اور مولا علی شیر خدا نے ان کا مقابلہ کیا. تو آج بھی علی کے ماننے والے اس تشدد کا راستہ روکیں گے، عمر کے ماننے والے روکیں گے، صدیق کے ماننے والے، عثمان کے ماننے والے اور رسول اللہ کے ماننے والے. اس تشدد اسلام کا مزاج نہیں ہے. اسلام کا مزاج تو رحم ہے، عفو درگزر ہے. آپ دیکھیں جس طرح ہمارے سیکیورٹی فورسز کے نوجوان لقمہ شہادت لے رہے ہیں ان کا مقابلہ کرتے ہوئے، تو یہ کل بھی مسلمان شہید ہو رہے تھے، چاہے وہ کربلا کا میدان ہو، چاہے وہ نہاوند کا مقام ہو، چاہے وہ بصرہ کا مقام ہو، چاہے وہ خارجی ان کے مقابلے میں ہو، چاہے وہ چھپے ہوئے لوگ ان کے مقابلے میں ہو. دشمنوں کا مقابلہ کل بھی کیا تھا، آج بھی کریں گے، لیکن اس تشدد کو خدا کے لیے اسلام کے ساتھ مت جوڑیے. بڑی بہترین بات. اور جیسے کہ آپ نے ابھی پچھلے بریک میں کہا تھا کہ تلوار اٹھی ضرور ہے اسلام میں، لیکن اسلام کو بچانے کے لیے، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا تھا ایک جنگ میں کہ آج، جب مولا علی کو بھیجا کہ آج کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے. سر وہ آپ مثال کیوں بھول جاتے ہیں؟ حضرت علی لڑ رہے ہیں ایک کافر سے، اور جب کافر پہ حاوی ہو جاتے ہیں، اس کو مارنے لگتے ہیں، وہ آپ کے چہرے پہ تھوک اجال دیتا ہے، آپ چھوڑ دیتے ہیں. کیا پیشن ہے، کیا صبر ہے، کیا برداشت ہے.
وہ کہتا ہے کیوں چھوڑ دیا؟ میں نے تو تھوک اس لیے اچھالا تھا کہ میری جان بالکل ختم تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے تاریخی جملہ کہا کہ علی خدا کے دشمنوں کو چھوڑتا نہیں اور اپنے دشمنوں کو مارتا نہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، قدموں میں گر کے قربان ہو گیا۔ اچھا، ایک ہمارے پاس نا کیونکہ کالز ہم لے نہیں سکتے ٹائم کے دوران، لیکن ہم مزہ قائم رہے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ لوگوں نے آ کر عرض کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی مدینہ منورہ میں ایک عورت ایسی ہے جو راتوں کو عبادت کرتی ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے، یعنی قائم اللیل صائم النہار ہے، مگر وہ عورت بدمزاج ہے، غصے کی تیز ہے، اس کی زبان کی شر سے نہ اس کے گھر والے محفوظ ہیں نہ آس پاس والے محفوظ ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باوجود اس کے کہ وہ قائم اللیل صائم النہار ہے، مگر وہ عورت جہنمی ہے، اس لیے کہ اس کی زبان کی شر سے نہ اس کے گھر والے محفوظ ہیں اور نہ اس کے ارد گرد والے محفوظ ہیں۔ تو ہم کو اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ پروردگار عالم ہم کو ہمارے نفس پر بھی کنٹرول عطا فرمائے، بالکل جیسے کہ روزے کی حالت میں ہم صبر و برداشت سے کام لیتے ہیں، پروردگار عالم ہم کو ویسے ہی صبر و برداشت عطا فرمائے۔ اور جو آپ کا ٹاپک چل رہا ہے، میں اس کے اوپر صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ اگر فتح مکہ کو ہم یاد کریں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے دن اپنے جانی دشمنوں کو معاف کرتے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ آج جو سین کعبہ میں آئے گا اس کے لیے امان ہے، جو اسلام کے دشمن کے گھر جائے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ حضور نبی کریم یعنی جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ ہوا سب کے کرتا لیے ہے۔ معافی کا۔ اچھا، کیونکہ اب بریک کا وقت ہوتا ہے، لیکن جعفر الوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں نہیں چاہتا کہ اس سیگمنٹ میں ان کا حصہ شامل نہ ہو، اور کیونکہ یہ بڑے وقت شناس شخصیت ہیں، جب مجالس میں بھی جاتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ قبلہ یہاں پر اتنی دیر رہ گئی ہے اور آپ نے اس مجالس کو اور محفل کو سنبھالا۔ ہم چونکہ بس بریک پر جا رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ ایک یا دو جملے میں آخر میں یعنی آپ اس موضوع کو کلوز کر دیں۔ جی، میں عرض کرتا ہوں کہ فتح خیبر کی ہسٹری کو ذرا دیکھیے، تلوار کی اور اخلاق کی بات ہو رہی ہے۔ 40 دن برابر آقا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی ہے، بار بار اسلام کی دعوت دی ہے، اور جب وہ یہودی اسلام کو قبول نہیں کر رہے تھے تو پھر حضرت علی علیہ السلام کو اور دیگر لشکر کو خیبر کے میدان میں بھیجا اور مرحب کا قتل کیا۔ تو اسلام جو ہے یہ اخلاق سے پھیلا ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی سیرت طیبہ پہ عمل کرتے ہوئے اخلاق کے کریمانہ کا دامن تھامے رکھیں اور اخلاق پیش کریں۔ الہی آمین۔ اخلاقیات بہت ضروری ہیں، اچھا اخلاق آپ رکھیں گے تو آپ اچھے امتی کہلائیں گے، کیونکہ تم میں بہتر انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔